اللہ الرحمن الرحیم وقفات تربویہ للشیخ الداعیہ عبدالحمید جاسم البلالی۔ گوشہ نشینی کا دھوکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ و آزمائش کا وقت آ جانے پر گوشہ نشینی اور یکسوئی اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہم وغیرہ سے اس سلسلے کی احادیث منقول ہیں۔ بعض داعیوں نے ان احادیث کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کی۔ ایسے ہی ایمان کے موضوع پر غیر معتبر کتابوں کے مطالعہ نے، جس میں دین بچانے کے مقصد کے لیے گوشہ نشینی کی بات بعض بزرگوں سے نقل کی گئی ہے، کچھ داعیوں کو خلوت نشی بنا دیا۔ وہ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے اور بہت ساری ذمہ داریوں سے وہ الگ ہو گئے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ جو مسلمان لوگوں کے رابطہ میں رہتا ہے اور ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے اچھا ہے جو لوگوں کے رابطہ میں نہیں رہتا اور نہ ان کی طرف سے کسی اذیت کو سہتا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی نقل کرتے ہیں کہ ان کا نفس گوشہ نشینی کو کس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں: میرا نفس مجھے برابر تلقین کرتا رہا کہ میں مجلس واعظ، لوگوں کو توبہ کرانا اور زاہدوں کی زیارت چھوڑ دوں اور زاہدانہ زندگی اختیار کر لوں، مخلوق سے رشتہ توڑ لوں، خلوت میں بیٹھ جاؤں، یکسو ہو کر آخرت کی تیاری کروں۔ جب میں نے ان باتوں پر غور کیا اور تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ سب شیطانی وسوسہ ہے، اس لیے کہ شیطان دیکھ رہا ہے کہ میری مجلس میں ان گنت لوگ شریک ہوتے ہیں، گناہوں سے شرمسار ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور عام طور پر مجلس سے جاتے وقت ایک جماعت توبہ کر لیتی ہے، رنگ ریلیاں چھوڑ دیتی ہے، کبھی یہ تعداد 150 ہوتی ہے، کبھی میرے ہاتھ پر توبہ کرنے والے 100 سے زائد ہوتے ہیں۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے جن لوگوں کو میں کھینچ کر لاتا ہوں وہ میرے پاس کھنچے چلے آتے ہیں، میں خلوت کے فوائد و محاسن سن کر فریفتہ ہو جاؤں اور جلوت سے بچھڑ جاؤں، تاکہ وہ ان لوگوں کو کھینچ کر لے جائیں جن کو میں اس کے ہاتھ سے چھڑا لایا ہوں۔ جب بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے اور انسان کو دین کے بارے میں خطرات لاحق ہوں گے، اس وقت بھی خلوت کے بارے میں وارد احادیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیا جائے گا کہ خیر و بھلائی سے دوری کا نام خلوت ہے، بلکہ خلوت کا مفہوم یہ ہوگا کہ شر سے دور رہے۔ اس حقیقت کو امام ابن جوزی نے ایک اور جگہ بیان فرمایا: خلوت اور انقطاع کا مطلب خیر سے دوری نہیں بلکہ شر سے دوری ہے، اور شر سے دور رہنا بہر صورت واجب ہے۔ طلبہ کو پڑھانا، مریدوں کی تربیت و رہنمائی کرنا عالم کی عبادت ہے۔ بعض اہل علم غلط فہمی کا شکار ہیں جو نفلی نماز، روزے کو تصنیف و تالیف پر ترجیح دیتے ہیں یا نفع بخش تعلیم کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ تصنیف و تالیف کی حیثیت تخم جیسی ہے، اس کی پیداوار اور زیادہ اور نفع کا زمانہ دراز